علیہ 19 اس دوزخ کے اوپر 19 فرشتے موکل ہیں. مطلب یہ دوزخ کے اوپر جو 19 فرشتوں کا ذکر ہے اس سے مراد 7 امام ہیں اور 12 حجت ہے. 7 اماموں کا ذکر بسم اللہ کے الفاظ کے اندر آ گئے. بسم اللہ کے 7 الفاظ ہیں، 7 حروف ہے تو یہ 7 امام ہیں. الرحمن الرحیم کے 12 حروف ہے تو 12 حجت ہے. 7 اور 12 مل جاتے تو 19 ہے. یہ 19 لوگ ہیں جہنم کے داروغے جو ذکر آتا ہے کہ اس سے یہی لوگ مراد ہے. یہ جہنمیوں کو وہاں سے نکالتے ہیں. یعنی امام اور حجت لوگ جہنمیوں کو جہنم سے نکالنے کا اختیار رکھتے ہیں. یہ اسماعیلی مسلک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو حروف ہیں، ان حروف کا مقصد کیا ہے؟ اس طرح بسم اللہ کی جو تعویل ہے وہ کیا بنتی ہے؟ اس سے امام ہی مراد ہے اسماعیلی عقیدے کے اندر. میں آپ کو بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے جو ہے وجہ دین کتاب جو ہے اسماعیلیوں کی، جو ان کا مسلک جو ہے اس کا بنیادی مأخذ جو ہے وہ یہ کتاب ہے. اس سے میں آپ کو ایک عبارت سناتا ہوں، آپ ذرا دیکھیے. یہ بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ کے 7 حروف کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 12 حروف ان 12 حجتوں پر دلیل ہے جو 7 اماموں کے بعد ہیں. یعنی بسم اللہ کے 7 حروف 7 امام، اور بسم اللہ کے بعد جو الرحمن الرحیم کے 12 حروف ہے اس سے 12 حجت مراد ہے. وہ جو اماموں سے روحانی تائید حاصل کر کے لوگوں کو پہنچا دیا کرتے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ کے اندر 7 حروف ہے، اس سے مراد 7 امام ہیں. ٹھیک ہے. اور بسم اللہ کے بعد الرحمن الرحیم کے اندر 12 حروف ہیں، اس سے 12 حجت مراد ہے جو 12 اماموں سے علم حاصل کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اچھا، اسی طرح تمام بسم اللہ کے مجموعی حروف 19 ہو گئے. 12 اور 7 کو جب ملاتے ہیں، بسم اللہ کے 7 حروف ہیں، الرحمن الرحیم کے 12 حروف ہیں، دونوں کو ملائے تو 19 حروف بن جاتے ہیں. اور جو بڑے دور کے 7 صاحبان اور ان کے 12 مشترک حجتوں پر دلیل ہے، کیونکہ ناطق اول سے ناطق آخر تک اور ان کے 12 حجت کل 19 ہو جاتے ہیں. ناطق اول سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ناطق آخر جو ہے محمد بن اسماعیل جو ان کا 7واں امام ہے غالباً، وہ مراد ہے. تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے وہاں تک جو ہے وہ کہتا ہے 7 بن جاتے ہیں، کیونکہ 6 ناطق جو ہے یہ پیغمبروں کو کہتے ہیں اور ایک ناطق جو ہے محمد بن اسماعیل جو امام ہے ان کو کہتے ہیں. اچھا، تو یہ کل 19 ہے، اور یہ 19 حروف دلیل ہیں چھوٹے دور کے 7 اماموں. اور ان کے آگے لکھتے ہیں کہ یہی لوگ اہل دوزخ کے اوپر نادانوں پر موکل ہیں. اب یہ جو 12 لوگ ہو گئے، 7 امام اور 12 حجت، یہ 19 جو لوگ ہیں، یہ 19 لوگ جو ہیں یہ دوزخ والوں کے اوپر موکل ہیں. اور تاکہ یہ موکل نادانوں کو دوزخ سے چھڑا دیا کرے، تاکہ یہ جہنم سے ان کو نکالے، جبکہ اہل دوزخ فرمانبرداری کرے. اور خدا تعالیٰ اگر فرمانبرداری کریں گے تو دوزخ سے یہ 19 جو لوگ ہیں، 7 امام اور 12 حجت جو ہے، 7 امام جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے ادھر سے اساس سے علم حاصل کرتے ہیں، اور وہ جو ہے حجتوں کو علم سکھاتے ہیں، حجت لوگوں کو سکھاتے ہیں. تو یہ 19 لوگ جہنم کے اوپر نگران ہیں، جہنمیوں کو وہاں سے نکالنے کے اختیار ان کے پاس ہے. اور قرآن کی آیت کے اندر یہی بتایا گیا ہے. کیا ہے؟ کہتا ہے ان 19 حضرات کی مثال مالکان دوزخ سے اللہ نے قرآن میں دی ہے، جو فرماتا ہے علیہ 19 اس دوزخ کے اوپر 19 فرشتے موکل ہیں. مطلب یہ دوزخ کے اوپر جو 19 فرشتوں کا ذکر ہے اس سے مراد 7 امام ہیں اور 12 حجت ہے. 7 اماموں کا ذکر بسم اللہ کے الفاظ کے اندر آ گئے. بسم اللہ کے 7 الفاظ ہیں، 7 حروف ہے تو یہ 7 امام ہیں. الرحمن الرحیم کے 12 حروف ہے تو 12 حجت ہے. 7 اور 12 مل جاتے تو 19 ہے. یہ 19 لوگ ہیں جہنم کے داروغے جو ذکر آتا ہے کہ اس سے یہی لوگ مراد ہے. یہ جہنمیوں کو وہاں سے نکالتے ہیں. یعنی امام اور حجت لوگ جہنمیوں کو جہنم سے نکالنے کا اختیار رکھتے ہیں. یہ اسماعیلی مسلک ہے.